ایک گاؤں میں گئے اور ایک گاؤں کا بہت بڑا وڈیرا تھا، اس نے دعوت دی۔ اب وڈیرے کا اسٹائل یہ تھا کہ مجمع کو بلاتا تھا اور خود اسٹیج پہ آ کے بیٹھ جاتا تھا کہ بھائی میرے علاوہ اسٹیج پہ کوئی نہ بیٹھے، کیونکہ میں وڈیرا ہوں، مجلس میں نے کروائی، خرچہ میں نے کروایا، بہت بڑا ذاکر میں نے بلایا، بہت بڑا پٹکا باندھتا تھا، ہاتھ میں ڈنڈی اور مونچھیں ماشاءاللہ بہت بڑی، داڑھی بالکل نہیں۔ اب یار محمد شاہ صاحب تھے کھرے مولوی، وہ ادھار نہیں رکھتے تھے، جو ہوا وہیں سنا کے چلے جاتے تھے۔ اب اس سے پہلے جتنے ذاکر جتنے مولوی آتے تھے، آدھی مجلس امام حسین کی فضیلت پہ اور 4-5 جملے وڈیرے صاحب کی فضیلت پہ، کیونکہ بلانا تو وڈیرے نے ہر سال۔ تو کہا کہ اللہ ان کو یہ دے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، بڑے قیمتی اثاثہ ہیں، ہر سال مجلسیں کرواتے ہیں، یہ وہ بڑی فضیلت ہے۔ گاؤں والے مولانا کو بتا چکے تھے مولانا بہت مغرور ہے، کسی کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاتا، پیسے کا گھمنڈ ہے اس میں، مجلس بھی اسی لیے کرواتا ہے صرف شہرت کے لیے کہ پورا گاؤں دیکھے اتنا مجمع اس نے لگا دیا ہے۔ اور حلیہ مولانا نے دیکھا کسی کو اسٹیج پہ نہیں بیٹھنے دے رہا، تو مولانا کربلا کا ٹاپک چھیڑتے چھیڑتے آگے شمر پر، کہنے لگے کہ لوگوں تم سب نے شمر سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں مولانا شمر سناؤ دکھاؤ نہیں، بتاؤ یزید کیا تھا پر یہ نہیں بتاؤ کہ آج کا یزید کیسا ہوتا ہے۔ لوگوں کو آج سے مسئلہ ہے، کہتے ہیں ہسٹری پڑھو، ہسٹری سناؤ، واقعات سناؤ، قصے سناؤ، ہم واہ واہ بھی کریں گے، ہم مزہ بھی لیں گے، جس طرح ایک فلم دیکھ کے بندہ مزہ لیتا ہے، لیکن یہ نہ بتاؤ کہ آج اگر میں نے کردار حسین پہ چلنا ہے تو آج میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ نہ بتاؤ کہ آج دشمن شناسی جوانوں کو پتا چلے کہ آج کون ہے جو شیعت کو نقصان دے رہا ہے، آج کون ہے جو شیعہ کو شیعہ سے دور کر رہا ہے، آج کون ہے جو مسلمان کو مسلمان سے لڑا رہا ہے۔ واللہ اسی پاکستان میں اگر اویئرنس ہوتی تو کبھی سنی شیعہ کا دشمن نہ بنتا، کیونکہ جہالت تھی، اویئرنس نہیں تھی۔ انہوں نے سمجھا اللہ اور رسول کے فرامین سنائے جا رہے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ مسلمانوں میں تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے، جنگ کسی اور کی لڑی جا رہی ہے، فائدہ کسی اور کا ہو رہا ہے اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ امت کا ہو رہا ہے۔ قبلہ جان صاحب نے کہا کہ تم سب نے شمر سنا ہے پر شمر دیکھا نہیں ہے، اور مجمع کو کہا کہ شمر دیکھنا چاہتا ہے۔ سارے پریشان ہو گئے کہ مولانا آج کے زمانے میں شمر کہاں سے دکھائیں گے؟ عجیب قبلہ دکھائیے، قبلہ صاحب عصا ہوتی تھی ہاتھ میں، انہوں نے لکڑی کو وڈیرے کی طرف کیا کہ بالکل ایسا تھا۔ مجمع خاموش ہو گیا کہ وڈیرے کا ریئیکشن دیکھیں کیا ہے کہ جس نے بلایا مجلس کرائی یہ تو الٹا انہی کی بے عزتی کرنے کو چلے گئے۔ کہتے ہیں فوراً وڈیرا اٹھا، اگلے دن جب مجلس میں آیا مونچھوں کو کٹوایا، سر سے امامہ اتارا۔ کہتے ہیں اللہ بعض لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اگر انسان کے اندر حب ذات نہ ہو اسے حر بننے میں دیر نہیں لگتی۔ فوراً لاؤٹ پہ آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے ہیں اللہ کے دربار میں معافی مانگتا ہوں، واللہ مجھے نہیں پتا تھا شمر ایسا دکھتا ہے، اگر پتا ہوتا کب کا خود کو بدل دیتا، اگر پتا ہوتا غرور نہ رکھتا، اگر پتا ہوتا تو سمجھ جاتا کہ فرش عزائے حسین کا مطلب یہ ہے کہ خاک ساری سکھائی جائے۔ یہاں یہ نہیں کہ فلاں پروفیسر ہے، ڈی ایس پی ہے، اے ایس پی ہے، ایم این اے ہے، فلاں ہے، امیر ہے، غریب ہے، کہ سارے آ کے فرش عزائے حسین پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ سکھانے کے لیے کہ بندے خدا یہاں ہم سب میں ایک چیز ایک ہے، وہ ہے محبت حسین ابن علی، کہ ہم سب عاشق ابی عبداللہ حسین ہیں۔